أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة الحدید کی یہ ابتدائی 10 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان 10 آیتوں پر پہلے رکوع کا اختتام بھی ہوا اور ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا. ان دونوں اصولی باتوں کی تشریح سے پہلے سورۃ الحدید کے تعارف کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحدید کے معنی لوہے کے ہوتے ہیں. چونکہ اسی صورت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الحدید پڑ گیا، یعنی وہ سورت جس میں لوہے کا حدید کا تذکرہ وارد ہوا ہے. یہ وہ سورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے تقریباً 7ویں یا 8ویں سال نازل ہوئی اور اس اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے، بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو مضامین ارشاد فرمائے ان مضامین کا تعلق سورۃ الواقعہ سے ایسے ہے جیسے کہ ایک متن اور پھر اس کی تشریح، ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، متن ہوتا ہے، اس میں کچھ باتیں وضاحت کی، توجہ کی طالب رہ جاتی ہے، تشریح طلب رہ جاتی ہے، تو پھر گویا ہے کہ ایکسپلینیشن اس کے بعد ایک تشریح، اس کے بعد ایک تشریحی نوٹ اس کے بعد لگا دیا جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان باتوں کا کچھ ایک ضمیمہ رہ گیا تھا، کچھ حصہ رہ گیا تھا جو سورۃ الحدید میں ہے۔ حالانکہ زمانے کے اعتبار سے دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ سورۃ الواقعہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، 10-12 سال کے بعد سورۃ الحدید نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن پاک میں وہ سورہ واقعہ کے ساتھ رکھی گئی۔ اگر آپ اس تاریخی حقیقت کو، اس تاریخی پس منظر کو، جو بیک گراؤنڈ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ نظر انداز کر دیں اور صرف ترجمہ اور مفاہیم اور مطالب کو دیکھتے چلے تو ایسا لگے گا کہ شاید دونوں صورتیں 1-2 دن کے وقفے سے نازل ہوئی ہوں، بالکل مربوط، جڑی ہوئی، اتنی جڑی ہوئی کہ سورۃ الواقعہ کا اختتام ہوا فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے عظیم الشان رب کی، اور سورۃ الحدید کا آغاز ہوا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے پوری کائنات اس پروردگار کی جو عظیم الشان ہے۔ اور کیوں تسبیح بیان کرتی ہے اس کے بعد وہ دلیل آ رہی ہے جس کی میں بھی وضاحت کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں صورتیں بہت ہی مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں خاص طور پر ایک بات کو نمایاں فرمایا، اور نمایاں بھی 3 انداز میں، ایک تکرار کے ساتھ، پہلے ایک تمہید میں، پھر اس کی تشریح میں، پھر تتمہ میں، اختتام کے موقع پر۔ اور وہ کیا بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں نمایاں فرمایا؟ وہ یہ کہ میدان حشر میں 3 گروہ ہوں گے، السابقون السابقون، دین کی طرف سبقت کرنے والے، لپکنے والے، تیزی سے اسلام کے احکام کو اختیار کرنے والے، اصحاب الیمین جن کو اصحاب المیمنہ کہا گیا، وہ ایمان والے جن کے نیکیوں کا پلڑا غالب ہوگا اور جن کے سیدھے جانب سے اللہ تعالیٰ نام اعمال عنایت فرمائے گا، وہ کامیابی کی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تیسرا گروپ اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جن کا نام اعمال گناہوں سے پر ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، بائیں ہاتھ کی جانب سے ان کا نام اعمال ملے گا، وہ ناکام ہوں گے، وہ میدان حشر میں رسوا ہوں گے، وہ پریشانیوں سے دوچار ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عذابوں کی شکل کا تذکرہ فرمایا جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ یہ 3 گروپ کا اشارہ، ان کا تذکرہ تمہید میں ہے، پھر تفصیل سے ہے، پھر تتمہ میں، اختتام میں ہے۔ یہ سبقت کر جانے والے کون ہیں؟ اس کی عملی تشریح اللہ تعالیٰ نے کہ امت کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، صحابہ کی ایک جماعت سے عنایت فرمائی۔ وہ عملی تشریح جو صحابہ کی ایک جماعت نے سبقت کی اسلام کی جانب، ان کی تشریح آپ دیکھیں گے سورۃ الحدید میں ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ متن اور تشریح کا سا تعلق ہے سورۃ الواقعہ اور سورہ حدید میں، کہ ایسا نہ ہو ایک خلا رہ جائے ذہن میں، ایک سوالیہ انداز نہ پیدا ہو جائے کہ بھئی وہ کون ہے سبقت لے جانے والے، لہذا اس سوال کا جواب سورۃ الحدید میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو رہی بات رابطے کی کہ جو مناسبت ہے دونوں صورتوں کو
اور लाज़मी बात है, इस तरह से सूरतों में मुनासिबत है, आयतों में मुनासिबत है, लेकिन गहराई से गौर करना पड़ता है। तो ये भी कुरान मजीद का एक मौजज़ा है कि एक सूरत 12-13 साल पहले नाजिल हुई और दूसरी सूरत 12-13 साल के बाद नाजिल हो रही, दोनों को एक साथ रख दिया गया। दोनों ऐसी जुड़ी हुई है जैसे कि तसलसल के साथ कलाम चल रहा है। ये भी कुरान मजीद का एक मौजज़ा है, लेकिन जरा दकीक है, बारीक बीनी के साथ गौर करना पड़ता है, और वो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मकामात पे आपके सामने नुमाया होता रहेगा। तो यहाँ चूंकि इब्तदाई 10 आयतों की तिलावत की गई है, और उनमें सबसे पहली आयत है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। सब्बहा, ये सीन बा और हा से लफ्ज निकला हुआ है। सबाहा के माने होते हैं बड़ी तेजगामी के साथ बेआयब चलते चले जाना, जिसमें कोई रुकावट ना हो, दिक्कत ना हो, कोई बीच में स्पीड ब्रेकर ना आए, कहीं मुश्किल ना पेश आए, बहुत ही सहूलत के साथ, तेजगामी के साथ आगे बढ़ते चले जाना। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब इस पूरी कायनात का तज़किरा फरमाया कि जितने इस कायनात में सितारे हैं, सैयारे हैं, जितने इस कायनात में स्टार्स है, प्लैनेट से, सबका तज़किरा करते हुए एक बात इरशाद फरमाई, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। यही सबाहा का लफ्ज है कि सब इस कायनात में, इस फिजाए हाइल में, लंबी चौड़ी फिजा में, स्पेस में, जिस स्पेस को कोई नहीं नाप सकता, उस स्पेस में सब अपने अपने लिहाज से अपने अपने ऑर्बिट पे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं, उनके चलने में कोई ऐब नहीं। कभी कोई तेज हो जाए, कभी कोई सुस्त रफ्तार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने जैसे मुकद्दर फरमा दिया वैसे ये चल रहे हैं। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून इरशाद फरमा। और इसी से एक लफ्ज अरबीदा इस्तेमाल करते हैं, वो हो सकता हमारे एनआरआई भाई ने सुना होगा कि सबाहा, सबाहा तैरने के लिए, कि बहुत आसानी के साथ इंसान आगे बढ़ता चला जाता है और वो पानी में बेआयब, बगैर किसी दिक्कत के आगे बढ़ रहा है। ये है सबाहा। तैरने के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सब्बाहा जब बन जाता है तो सब्बाहा के माने होते हैं किसी जात के सिलसिले में वो तारीफ करना जिसमें आप उस जात को बेआयब करार दे। इसीलिए अरबी में कहते हैं तंजीहुन। तंजीह के माने भी यही होते हैं कि किसी को बेआयब करार देना, और ये कहना कि इस जात में किसी किस्म का कोई ऐब, कोई फॉल्ट, कोई कमी, कोई नक्स नहीं है। ये है। इसी से लफ्ज फिर तरक्की किया और आगे बढ़ा, और सब्बाहा और तस्बीह सुभान अल्लाह कहने के लिए हो गया। सुभान अल्लाह के माने होते हैं अल्लाह आपकी जात बेऐब है, आपकी जात में कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, ये एतराफ करना। ये तस्बीह पूरी कायनात अल्लाह ताला के लिए बयान करती है। सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। सारी कायनात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, और यह तस्बीह हम नहीं समझ सकते क्योंकि इसको बहुत गौर करना पड़ता है। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन ला तफक़हून तस्बीहहु। हर चीज अल्लाह ताला के बेऐब होने की सिफत को बयान कर रही है। हर चीज, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, एक एक फूल, एक एक फल, और इस कायनात का एक एक जुज, एक एक हिस्सा वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है। लेकिन हर इंसान उसको नहीं समझ पाता है। समझने के लिए बहुत गौर व फिक्र की जरूरत होती है। लिहाजा अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दरख्त वो अल्लाह ताला के बारे में बयान कर रहा है कि मेरा पैदा करने वाला बेऐब है। उसने एक हिकमत के साथ पैदा किया, उसने एक निजाम के साथ पैदा किया। कैसे उसने दरख्त को पैदा किया, कैसे उसकी जड़ें फैलती है, कहां कहां से पानी खींचती है, और कैसे वो पानी पूरे दरख्त में सप्लाई होते हुए एक एक पत्ते तक वो पानी का जुज पहुंचता है, एक एक फल तक पहुंचता है, और फल तक पहुंचते पहुंचते किसी फल के अंदर खटास पैदा कर देता है, किसी फल के अंदर मिठास पैदा कर देता है, किसी फल को तल्ख कड़वा बना देता है। वो एक ही पानी है जो जमीन से एक दरख्त ले रहा है, उसका फल मीठा हो रहा है, दूसरा दरख्त ले रहा है, उसका फल कड़वा हो रहा है। नीम का दरख्त, आम का दरख्त पड़ोस पड़ोस में लगे हुए हैं,
لیکن ایک دوسرے میں کسی کا کوئی اثر نمایاں نہیں ہو رہا ہے. لہذا آپ غور کیجئے اس کائنات پر. یہ تو بہت موٹی سی میں مثال دیا. آپ اپنے جسم پر غور کیجئے, آپ اپنے اعضاء پہ غور کیجئے, اپنے آرگنز پہ غور کیجئے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. سبح للہ, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا بے عیب ہے, اس میں کوئی عیب نہیں, اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے, اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نہ وزیر کی ضرورت ہے, نہ کیبنٹ کی ضرورت ہے, نہ لیبر کی ضرورت ہے, اور نہ ہی اس کو مشورہ دینے والے کی ضرورت ہے. ساری کمیوں سے وہ بالاتر ہے. اس کو نہ ساتھی کی ضرورت ہے, نہ جوڑے کی ضرورت ہے, نہ شریک حیات کی ضرورت ہے, نہ اولاد کی ضرورت ہے, نہ والدین کی ضرورت ہے. ساری مجبوریوں سے وہ بالاتر ہے, پاک ہے, بلندتر ہے. یہ ہے تسبیح. لہذا فرمایا سبح للہ, تسبیح بیان کی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری وہ چیزیں ما فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے, والارض, اور جو کچھ زمین میں ہے. ہر چیز, ایک ایک چرند پرند اور درخت, شجر, حجر, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم غور نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے, اسی لیے ہم اس تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. یہاں سورۃ الحدید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ سبح ہے, اور اس کو ہم عربی گرامر کے اعتبار سے فعل ماضی کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے آگے چل کر یہ یسبح, سورۃ الجمعہ میں آپ دیکھیں گے کہ فعل مضارع سے بھی آیا ہے, اور آگے چلنے کے بعد سورۃ الاعلی میں فعل امر کی شکل میں بھی آیا, سبح اسم ربک الاعلی. فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر, یہ تین وربس ہوتے ہیں, یہ تین شکلیں ہوتی ہیں فعل کی جو عربی میں پائی جاتی ہیں, اور ان تینوں شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کر کر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت اجاگر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حمد و ستائش, اس کی یہ تسبیح, یہ اس کے کمالات کا حسن اور اس کی قدرت کا یہ ترانہ دراصل ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اور حال میں بھی ہو رہا ہے, مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا, ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے, ہمیشہ ہوتا رہے گا. تمہارے لیے بھی ڈیوٹی ہے کہ تم اس کو بیان کرو. اگر اس تسبیح کو تم بیان کرو گے تو اس میں تمہاری کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں, اس میں تمہاری نجات ہے, اس میں تمہاری سربلندی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی کے صیغے سے بھی, فعل مضارع کے صیغے سے بھی, فعل امر کے صیغے سے بھی ان صورتوں کا آغاز فرمایا, اور جو صورت کا آغاز سبح سے, یسبح سے یا سبح سے ہوتا ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں. یہ کل 6 صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں. سورۃ التغابن میں, سورۃ الجمعہ میں, سورۃ الحشر میں, سورۃ الاعلی میں, آپ دیکھیں گے سورۃ الصف میں. یہ وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں یہ لفظ آیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو کہا کہ یہ مسبحات ہے, وہ صورتیں ہیں جس میں تسبیح کا تذکرہ آیا. اسی سے ہم نے لفظ تسبیح لے لیا کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا, سبحان اللہ کہنا, اور پھر اسی سے وہ لفظ بن گیا تسبیح کے دانوں کے لیے. یہ الفاظ چلتے چلے جاتے ہیں, آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور ایک مفہوم سے دوسرے مفہوم اور دوسرے مفہوم سے تیسرے مفہوم میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب ہونا اور اس کی شان کبریائی اور اس کی حمد و ستائش بیان کرتی ہے, اور وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, ایک تو وہ غلبے والا ہے اور دوسرے یہ حکمت والا ہے. بسا اوقات کنٹرول ہوتا ہے, غلبہ ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی. ڈکٹیٹر بنا ہوا ہوتا ہے انسان, ظلم کر جاتا ہے, غلط کر جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے پاس غلبہ بھی ہے, کنٹرول بھی ہے. جو حکم وہ صادر کرتا ہے پورے غلبے کے ساتھ کرتا ہے, لیکن اس کے کسی بھی حکم میں نقص نہیں پایا جاتا ہے, اور لاجک کی بنیاد پر, عقل مندی اور دانش مندی کی بنیاد پر اس کے احکام ہوتے ہیں. لہذا وہ غلبے والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اور یہی نہیں بلکہ ملک بھی اسی کی ہے, حکومت اونرشپ بھی اسی کی ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, مالک حقیقی بھی وہی ہے, زمین و آسمان کا, ساری چیزوں کا وہ مالک ہے.
اور اس کی ملکیت میں، اس کی اونرشپ میں ذرہ برابر کمی نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مالک بن کر غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اس کا مقام دکھا دیتا ہے کہ حکومتیں چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر انسان کو جانا پڑتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وہی پروردگار ہے جو مالک حقیقی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت سے بھی دوچار کرتا ہے۔ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زندگی عنایت کرے۔ ایک بیج کو آپ دیکھیے، بے جان ہوتی ہے، جامد ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، لیکن اسی بیج کو جب ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان پیدا کرتا ہے، اس کا سینہ پھٹتا ہے، کونپلیں نکلتی ہے، درخت نکلتا ہے، لہلہاتا ہے، پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، کتنے کاموں میں وہ ہمارے مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ حیات دینے والا۔ انسان کی زندگی کا آغاز کہاں ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ شروع میں لوگ یہ سمجھے کہ ماں کی جنین میں اس کے اندر زندگی پڑتی ہے، پھر پتہ چلا نہیں، جرثومے کی شکل میں ہوتا ہے جبھی اس کے اندر حیات ہوتی ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں، باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے تبھی اس کے اندر زندگی۔ یہ زندگی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ جو حیات ڈالتا ہے ہمارے اور آپ کے اندر۔ یہی وہ پروردگار ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حیات ڈالی۔ فنفخت فیہ من روحی، حکم دیا کہ حیات پڑ جائے، حیات پڑ گئی۔ روح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیکر خاکی میں ڈال دی، وہاں سے یہ روح ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ اسی کے حکم سے ہمارے اندر آتی ہے، اسی کے حکم سے وہ نکل بھی جاتی ہے۔ وہ یمیت، وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو موت سے دوچار کرے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی سبب بن جاتا ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے۔ سبب کبھی کبھی جان بوجھ کے بنتا ہے، کبھی غلطی سے بنتا ہے۔ کسی نے ٹکر دے دی اور کوئی ہلاک ہو گیا، یہ سبب ہے، وہ بیچارہ غلطی سے کر گیا۔ کبھی کسی نے قتل کر ڈالا جان بوجھ کر، یہ سبب بنا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے اور پوری دنیا کسی کو قتل کرنا چاہ رہی تو نہیں قتل کر سکتی، تاوقت کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اور پوری دنیا کسی کو بچانا چاہ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ وہ موت سے دوچار ہو جائے، دنیا نہیں بچا سکتی۔ یہ یحیی، حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یمیت، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے، اور ایسی کامل قدرت ہے کہ اس کی قدرت کے احاطے سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، یہ چار صفتیں ہیں جو قرآن پاک میں ایک ہی جگہ آئی ہیں اور چاروں کے چاروں ساتھ آئی ہوئی، اور یہ بڑی مربوط ہے، ایک سے دوسری، ایک صفت دوسری صفت سے، دوسری صفت تیسری صفت سے، تیسری صفت چوتھی صفت سے، یہ مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو ایک ساتھ سمجھنے ہی سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ انشاءاللہ آج اسماء الحسنی کی مجلس میں تشریح کے ساتھ آئے گی، جو انشاءاللہ ابھی 11:30 کو مسجد بقی میں مجلس ہونے والی ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے، وہی آغاز ہے، والآخر، وہی اختتام ہے، وہی آخر ہے، هو الظاہر، وہی ظاہر ہے، کھلا ہوا، والباطن، وہی پوشیدہ ہے، اندرون میں بھی وہی ہے۔ یہ کیا ہے اول آخر ظاہر و باطن؟ اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر اس حقیقت کو سمجھے تو پھر انسان اعتراف کرے گا کہ پروردگار تیری ذات میں کوئی نقص نہیں، تیری ذات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہی جس کو اللہ تعالیٰ تسبیح کہہ رہا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دو ہی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھیں، ایک ہے مکان، اسپیس آپ جس کو کہہ لیں، اور دوسرے ہے زمان، ٹائم۔ یہ دونوں کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا علم محدود ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، ہر 1 سال 1.5 سال اللہ نے اس کی زندگی مقدر فرمائی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایام شیر خارگی میں بچے وفات کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ 1 سال اس کو ایک پیریڈ ملا جو مختصر ہے، 1 ہی سال،
اور وہ گھر ہی میں رہا, لازمی بات ہے وہ نہ باہر نکل سکا ہوگا, نہ پورے انڈیا کو گھوم سکا ہوگا, نہ پوری دنیا کو دیکھ سکا ہوگا. تو اس کا جو علم تھا آپ اندازہ کیجئے وہ اپنے گھر کی اشیاء تک محدود اور 1 سال والی عقل تک محدود, ٹائم اور اسپیس دونوں کے اعتبار سے, جگہ اور زمانے کے اعتبار سے محدود علم. لیکن ایک ایسا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے 20 سال کی 18-16 سال کی زندگی دی, آج کل عام طور پر لوگ اپنی جوانی کی قدر ہی نہیں سمجھتے اور اس کے بعد سے پھر غلط سلط بائک چلاتے ہیں اور خود کو تو آرام ہو جاتا ہے, والدین کو پریشانی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہے, ایک قیمتی چیز تم کو دی ہے, اس قیمتی چیز کے ذریعے سے تم جنت کماؤ, اس قیمتی چیز کے ذریعے سے تم اپنے خاندان کی, اپنے ملک کی, اپنے قبیلے کی خدمت کرو. بہت بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے. کس کو ملتی ہے یہ زندگی کی نعمت؟ یہ اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو. لہذا بہت احتیاط کرنا چاہیے, سلیقے سے رہنا چاہیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں ہمارے لڑکے, بہت حادثات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو خدا نہ خواستہ ایک صاحب موصوف نوجوان بے احتیاطی کی وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ کے شکار ہو گئے 16-17 سال کی عمر میں, اور وہ حیدرآباد بھر گھومے ہوئے تھے. تو ان کا علم حیدرآباد سٹی کے حد تک اور 16 سالہ مدت کے حد تک رہا ہے. لیکن ایک ایسے کوہنا مشق اور پیرانہ سال بزرگ جنہوں نے پوری دنیا کو گھوما, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, جگہ جگہ گئے, وہ ہفتے اقلیم سر کر گئے جس کو کہتے ہیں اردو محاورے میں, کہ ہر جگہ وہ چلتے چلے گئے, تجربے کرتے گئے, دیکھتے گئے, دیکھے بھالے ساری دنیا کو. اور عمر بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ 80-90 سال کے ہوئے. تو آپ سوچئے ان کا علم بہت وسیع ہے, جگہ کے اعتبار سے بھی وسعت ہے اور عمر کے لحاظ سے, مدت کے لحاظ سے بھی پھر بہت ہی وسیع ہو جائے گا. لہذا جب وقت بڑھتا ہے اور ایریا بڑھتا ہے تو پھر علم بڑھتا چلا جاتا ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ اب میں مثال نہیں دے سکتا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے ایک زینے تک میں لے گیا. اب آپ ذرا آگے بڑھتے چلے جائیے کہ جس ذات کے سامنے کوئی علاقہ نہیں, پوری کائنات ایسے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ ایک تشت, اور جس ذات کے سلسلے میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے, وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے, تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا. ارشاد فرمایا کہ اس کا علم کا عالم یہ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز سے واقف ہے. اس کا علم زمانہ اور اس کا علم علاقے اور مکان تک محدود نہیں ہے, لا مکان ہے اس کا علم, اور اس کے علم کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام, یہی وہ علم تھا اور یہی وہ حکمت تھی جس کی بنیاد پر اس نے اس کائنات کو پیدا کیا, اور آسمانوں اور زمین کو اس نے 6 مرحلوں میں پیدا کیا. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یومن جس کی جمع ایام ہے, پلورل فارم ایام ہے, یومن, اور یہ ایام یہ عرب کبھی کبھی ایک پیریڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یوم القیامہ ایک لمبی مدت ہوگی, ایک پیریڈ ہوگا. ایسے ہی عربوں کا عالم یہ ہے کہ جنگوں کے سلسلے میں بھی کہا کرتے تھے, جو جنگ 10 سال چلی, جو جنگ 20 سال چلی, یومن کا لفظ استعمال کرتے تھے, اور وہاں اس کا مفہوم ہوتا تھا کہ زمانہ, مدت. لہذا اللہ تعالیٰ نے 6 زمانوں میں اس کائنات کو پیدا کیا. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے صحیفوں میں بھی نازل فرما دی. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی نازل فرمائی تھی, یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی نازل فرمائی تھی. لیکن اہل تورات اور اہل انجیل کو یہ 6 زمانے ذرا سمجھ میں نہیں آئے, تو وہ کنفیوز ہو گئے. لہذا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور اس نے آسمان کو پیدا کیا, اور پھر صبح ہوئی اور پھر شام ہوئی, پھر اس نے زمین کو پیدا کیا, پھر صبح ہوئی اور شام ہوئی, پھر اس نے سورج کو پیدا کیا, پھر صبح ہوئی پھر شام ہوئی. یہ جو صبح ہوئی شام ہوئی جو کسی شاعر نے بنا دیا, وہ بیچارہ اتنا نادان تھا, اس نے سوچا ہی نہیں ابھی سورج نہیں پیدا ہوا تو صبح شام کہاں سے ہوئی, وہ بیچارہ سوچا ہی نہیں. لیکن اب پکڑ میں آ گیا, معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ان صحیفوں میں تبدیلیاں کی گئی, ملاوٹیں کی گئی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بیان کی وہ حقیقت اتنی ہے کہ 6 مرحلوں میں یہ کائنات پیدا کی گئی. یہ مرحلے وار اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ وہ چاہتا تو کہتا کن فیکن، ایک لمحے میں ساری چیزیں وجود میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے سلسلے میں یاد رکھیے ہمیشہ تدریج کو پسند کیا. دھیرے دھیرے کوئی بھی کام ہونا، یہ دھیرے دھیرے کام ہونا، اسی لیے دھیرے دھیرے ایک فرد دنیا میں وجود میں آتا ہے، دھیرے دھیرے موسم بدلتا ہے، دھیرے دھیرے رات جاتی ہے دن آتا ہے، دھیرے دھیرے دن جاتا ہے رات آتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ تو ایسا قادر مطلق تھا کہ جیسے ہم سوئچ دباتے ہی لائٹ کھل جاتی ہے، ایسے ہی کچھ اللہ تعالیٰ سورج کا انتظام کر دیتا کہ ایک لمحے میں سورج روشن ہو جاتا. لیکن مخلوق کو دقت پیش آتی، پریشانی پیش آتی، لہذا اس کے نظام میں اس کی حکمت نے تقاضا کیا کہ دھیرے دھیرے کاموں گریجولی ایک انسان پیدا ہو رہا ہے، چھوٹا، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کو بڑی سہولتیں مل رہی ہے. بچپن میں لڑکپن میں محبت مل رہی ہے، پیار مل رہا ہے، شفقت مل رہی ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. دھیرے دھیرے وہ کام سیکھ رہا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، ترقی کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس میں تدریج ہے، دھیرے دھیرے ہونے کی شان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی 6 مرحلوں میں دھیرے دھیرے پیدا کیا، ایک ہی مرحلے میں پیدا نہیں کیا. ثم استوى على العرش، پھر یہی نہیں بلکہ وہ عرش پر متمکن ہو گیا. کیوں؟ یدبر الامر، وہ پھر حکومت بھی انجام دے رہا ہے، معاملات بھی انجام دے رہا ہے. رب نے اس کائنات کو پیدا کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا. وہ 3 خداؤں کا یہاں پہ سسٹم نہیں ہے، وہ برہما اور کیا ہے پتہ نہیں کہ وہ 3 خدا، ایک پیدا کرنے والا، ایک پالن ہار پال پوس کر چلانے والا، اور تیسرا ختم کر دینے والا. یہ تصور نہیں. فرمایا ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی ہے متمکن ہو گیا عرش حکومت پر، اور پھر یہ نظام حکومت لے کر چل رہا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، اس کے علم کی ایک دلیل، اس کے علم کی وضاحت کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے. زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پانی برس رہا ہے، برسنے کے بعد پانی کے قطرے زمین میں داخل ہو رہے دھیرے دھیرے. یہ قطرات ہو سکتا میرے صحن میں برس کر پانی میں جذب ہو رہے ہوں، مجھے پتا نہ چل رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے. کتنے قطرے برسے، کتنا پانی جذب ہوا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما یلج فی الارض، ارشاد فرمایا کتنی بیجیں ہیں جو بکھیر دی گئی اور وہ بیجیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خود کسان نہیں جانتا، اس کو خود نہیں معلوم کہ میں نے 10,000 بیجیں ڈالی، 5,000 بیجیں ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کتنے مردے ہیں جو زمین میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم. یہاں کی حکومت کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ دفنائے گئے. نہ اسٹیٹ گورنمنٹ جانتی ہے، نہ سینٹرل گورنمنٹ جانتی ہے، نہ کسی سٹی کا کلیکٹر جانتا ہے، نہ کمشنر جانتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے مردے ہیں جو زمین میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے. اور اس کے علم میں یہ بھی ہے وما یخرج منہا، زمین سے کیا کیا نکل رہا، کتنے درخت ہے جو زمین سے برآمد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے معدنیات ہے، کتنا پیٹرول ہے، کتنی چیزیں ہیں جو زمین سے برآمد کی جا رہی ہیں، نکالی جا رہی ہیں، انسان کو خود اطلاع نہیں ہے. وما ينزل من السماء، آسمان سے کیا کیا نازل ہو رہا ہے وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آسمان سے پانی کتنا نازل ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آسمان سے کیسے وحی نازل ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے آسمان سے کیا احکام نازل ہو رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آج کتنوں کے موت کے فیصلے نازل ہو گئے، وہ جانتا ہے آج کتنوں کے سلسلے میں بیماری کے فیصلے نازل ہو گئے، وہ جانتا ہے آج کتنوں کے سلسلے میں صحتیابی کے فیصلے نازل ہو گئے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، کون کون سی چیزیں جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں، چڑھ رہی ہیں، کتنی روحیں ہیں جن کو قبض کر کر، جن کو چارج لے کر اب آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور دعائیں عرش کی طرف جا رہی ہیں، رحمان کی طرف اٹھ رہی ہیں، انسان نہیں جانتا.
لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ وہ دعائیں جو اٹھ رہی ہیں، وہ جو روحیں اٹھ رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ فرشتے جو صبح نازل ہو رہے ہیں، شام آسمان کی طرف جا رہے ہیں، شام میں آ رہے ہیں، صبح اٹھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس احکام لے کر جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہا ہے اس قدر تفصیل کے ساتھ؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، ہم مخلوق کا مسئلہ یہ ہے کہ مخلوق بالخصوص مخلوق میں انسانی سے گفتگو کروں گا کہ حضرت انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کلیات کا عالم ہوتا وہ جزئیات کا نہیں ہوتا، جو جزئیات کا ہوتا وہ کلیات کا نہیں ہوتا۔ کیا مثلا اس کے معنی یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں اور ان کو موٹی موٹی باتیں معلوم ہو رہی ہے، وہ صدر جمہوریہ ہے، پریسیڈنٹ ہے، وہ موٹی موٹی باتیں ان کو معلوم ہوتی ہے۔ کیا موٹی موٹی باتیں؟ بھائی آپ کے 3 ونگز ہے، ایک لشکر ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک انتظامیہ ہے۔ عدلیہ میں 1 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، لشکر میں 1 لاکھ ہے، اور انتظامیہ میں 3 لاکھ لوگ ہیں، ان پہ اتنا خرچہ آتا ہے، ان پہ اتنا خرچہ آتا ہے، ان پہ اتنا خرچہ، یہ موٹی موٹی باتیں ان کو بتا دی جاتی ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم یہ صاحب کی کتنی تنخواہ ہے، ان کو نہیں معلوم یہ صاحب کی کیا عمر ہے، ان کے انکریمنٹ کیا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہے، ان کا گھر کیا ہے، ان کا ایڈریس کیا ہے۔ لہذا جزویات سے وہ بالکل ناواقف ہے، کلیات سے موٹی موٹی باتیں ان کو بتائی گئی۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہے، وہ جزویات سے واقف ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے واقف ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے، وہ کارڈیولوجسٹ ہے، اس کو معلوم ہے دل سے نکلنے والی شیرانے ہیں وہ، اور ان کے مسائل، ان کی دقتیں اور پمپنگ، ساری چیزوں سے واقف ہے، تو پھر وہ موٹی موٹی چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ موٹی موٹی چیزیں کیا؟ ان کو یہ نہیں معلوم دنیا میں ان کے فن کے ماہرین کتنے ہیں، کارڈیولوجسٹ، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، ان کو نہیں معلوم جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس ملک کے کتنے لوگ ہیں باشندے، کتنے ان کے اخراجات ہیں، کتنا انتظامیہ ہے، کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، کیسے بجٹ بنایا جاتا ہے۔ تو جو جزویات میں چلا جاتا ہے کلیات سے غافل ہو جاتا ہے، جو کلیات میں رہتا ہے جزویات سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اس کی نرالی شان یہ ہے کہ جو پوری کائنات پر نگاہ رکھا ہوا ہے، سورج کیا کر رہا ہے، ستارے کیا کر رہے ہیں، پلانٹس کیا کر رہے ہیں، وہیں اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، کتنی مرتبہ سانس لے رہا ہے، کتنی مرتبہ اس کی پلک جھپک رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے، کتنے پتے گر رہے ہیں، وما تسقط من ورقۃ، فرمایا کتنے پتے ہیں جو گر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک درخت ہے، آپ کو نہیں معلوم کتنے پتے گر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پوری دنیا میں جتنے پتے گر رہے ہیں، ولا قطرۃ، ارشاد فرمایا جتنے قطرے ہیں جو برس رہے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر ساری چیزوں سے واقف۔ یہی چیز ہے جو میں عرض کرتا ہوں، کبھی بھی خالق کو مخلوق پہ گیس نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق بہت مجبور ہے، مخلوق بہت نہتی ہے، بہت کمزور ہے، بہت چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم ہے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، تمہارا رب عظمتوں والا ہے، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اسی لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے کہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین سے برآمد ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے، چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز۔ روح کا نکل کر آسمان کی طرف سفر کرنا اہم چیز ہے، لیکن بخارات کا اڑ کر جانا کوئی اہمیت نہیں، لیکن غیر اہم ہونے کے باوجود اللہ کے علم ہے، احاطے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور پوری مخلوق کا علم مل کر اللہ کی کسی بھی چیز کو نہیں گھیر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم کا، لیکن اللہ کا علم تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے انسانوں تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے معیت، میت مت کہیے، معیت عین کے ساتھ، معیت کے معنی ساتھ ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے
وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے معیت عامہ اور ایک ہے معیت خاصہ۔ معیت عامہ کیا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ، مشرک ہو، مؤمن ہو، کافر ہو، منکر ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ایسے ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیکم منکم من حبل الورید، کہ تمہاری شہرک سے کہیں زیادہ ہم قریب ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے حکم سے تمہاری زندگی چل رہی ہے۔ یہ ہے اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی معیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی، اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے نیکیوں پر، اللہ تعالیٰ جو عمل پیرا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے کہ ہم نیکیوں پر عمل کر سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی معیت ہوتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے وجود کو پاک کر لیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اہل بناتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت عامہ، معیت خاصہ۔ فرمایا جہاں کہیں تم رہو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو اے لڑکے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تجد اللہ تجاہک، اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے تم، لہذا فرمایا کہ اس کی رعایت کرو، تم اس کا لحاظ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اس کا لحاظ رکھو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، احتیاط کی زندگی آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں، اسی کی حکومت ہے زمین میں، اسی کی ملکیت ہے آسمانوں میں، اسی کی ملکیت ہے زمین میں، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا اونرشپ تنہا اسی کی ہے۔ اور یہ اونرشپ کیسے ہے اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ وہ لفظ آئے گا تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ فرمایا دیکھو ملکیت مان لو، تم اونرشپ مان لو، بس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ وہ مالک بھی ہے، وہ الی اللہ ترجع الامور، ساری چیزوں کو لوٹ کر اس کے دربار میں پہنچنا ہے، ہر چیز، پوری کائنات، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ تم کو بھی اے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کی شان یہ ہے یولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو طویل کر دیتا ہے، دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو مختصر کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں کہ معلوم یہ ہوا کہ رات چھوٹی ہو گئی ہے، 5 بجے ہی روشنی نکل رہی ہے، 5:30 بجے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، دن بڑا ہوتا جا رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے سردی کا زمانہ آ گیا، تو معلوم یہ ہوا 6:30 بجے بھی اندھیرا ہے، رات نظر آ رہی ہے، 6 بجے اندھیرا ہو گیا، مغرب ہو گئی۔ تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ یہ اس کا چلایا ہوا کارخانے کا نظام ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، دل میں تم نے کیا چھپا رکھا ہے، کیا سوچتے ہو، تمہارے کیا خیالات ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یہاں تک کہ پہلی بات ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، اس کے علم کا تذکرہ، اس کی ربوبیت کا تذکرہ، اس کی حکمت کا تذکرہ، اس کی حکومت کا تذکرہ، اس کی قدرت کا تذکرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ اور اپنی صفات کے ذریعے سے اپنی شان کبریائی ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد سے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ویسے ایمان قبول کر لو جیسے کہ اس کی شایان شان ہے۔ پکا ایمان، پکا عقیدہ، یقین کی کامل کیفیت۔ یہ یقین کی کامل کیفیت تو ہم سب دعویٰ کریں گے، دعوے دار تو خوب ہے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی کورٹ میں آپ چلے جائیے، کسی بھی عدالت میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی پنچایت میں، کسی بھی نشست میں، اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں
تو پہلی چیز پوچھی جائے گی کہ موصوف کے پاس دلیل کیا ہے، ورنہ میرے لیے بہت آسان ہے پورے چران پیلس پہ دعویٰ کر دوں، لیکن دلیل کی ضرورت ہوگی نا۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ چار مینار ان کا ہے، ان کی ملکیت ہے، دلیل دیجیے آپ، رجسٹری کب ہوئی، کس نے آپ کے نام کروائی، کیسے آپ تک یہ منتقل ہوئی ملکیت۔ لہذا دعویٰ کر دینا یہ بہت آسان چیز ہے، ہم لوگ سب دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، اللہ تعالیٰ ہمارے دعوے کی لاج رکھے، لیکن دلیل اللہ تعالیٰ نے پوچھی ہے، اور دلیل کیا ہے؟ آمینو باللہ و رسولہ، لوگوں ایمان قبول کرو اللہ پر، رسول پر۔ تمام مفسرین کہتے ہیں اہل ایمان سے خطاب ہے، یہاں مشرکوں سے کافروں سے خطاب نہیں ہے کہ تم کفر سے توبہ کر کر ایمان لاؤ، اہل ایمان ہی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہوگا، عملی دلیل یہ ہوگی وَآفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، فرمایا خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی۔ کیسے؟ مستخلفین فیہ، تم کو اس کا عارضی مالک بنایا۔ استخلاف، مستخلف جو لفظ آیا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ٹرسٹی ہیں، آپ اس کے نگران ہیں، اور یہ نگرانی کس نے دی؟ جعلکم، اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے وہ مال دراصل تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ کس کا ہے؟ مستخلف، اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو نگران کار بنایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ذمہ داری دی۔ اور مستخلف کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت کی جانب اشارہ کیا۔ مستخلف خلفہ کے معنی ہوتے ہیں، عربی میں خلفہ، خا لام فا، اسی سے یہ استخلاف کا لفظ بنا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں نا، عربی میں شاخیں نکلتی ہیں، ٹریلیٹرل روٹ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، سہ حرفی ہوتی ہے، وہ اکثر 90% آپ چاہے تو کہہ لیں، بہت کم ہے، جیسے زلزلہ ہے یہ 4 حرفی ہے، ورنہ 3 حرف کے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ 3 حرف میں ہے خا لام فا، خلفہ، اسی سے خلیفہ بنا، اسی سے خلافت ہے، اسی سے استخلفہ بنا، اسی سے مستخلف ہے۔ اس میں جو مفہوم ہوتا ہے خلفہ مانے ایک آئے چلا جائے اور اس کے جانشینی میں دوسرا آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، زمین پر میں تم کو ایک خلافت دے رہا ہوں، ایک جنریشن آئے گی اور پھر دوسری جنریشن اس کو دھکا دے کے ہٹا دے گی، خدا کر بیٹھے گی، دوسری کو ہٹائے گی، تیسری آئے گی، یہ چل رہا ہے زمین پر، حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں کو جب یہ پتا چلا کہ سیکنڈ جنریشن آئے گی، فرسٹ جنریشن کو ہٹائے گی، تو وہ سمجھ گئے کبھی کبھی پہلی نسل فرسٹ جنریشن نہیں ہٹنا چاہے گی تو دونوں میں جنگ ہوگی، کبھی کبھی بیٹا باپ کو جیل میں ڈال دے گا، کبھی کبھی بیٹا باپ کو جیل میں ڈال دے گا ہٹانے کے لیے، کبھی کبھی اللہ نہ کرے قتل و غارت گیری بھی کرے گا، اور یہ ہوا تاریخ میں۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار یہ ایسی مخلوق یہ تو پھر بڑی بہت فساد پیدا کرے گی، خوریزی جھگڑے کریں گے جگہ لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اسی میں پھر میرے وہ بندے بھی ہوں گے جو اعلیٰ کردار کے ہوں گے، جن کی فضیلت فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگی، انہی بندوں میں میرے خلیل ہوں گے، انہی بندوں میں میرے حبیب ہوں گے، انہی بندوں میں میرے چنیدہ بندے ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، اور میں وہ جانتا ہوں جو ابھی تم نہیں جانتے، لہذا زمین پہ اس مخلوق کو آباد کرنے دو، ابھی دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے خلفاء کے معنی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایسی نسل آئی نیابت کی جس نے نمازوں ہی کو ضائع کر دیا، تو پھر وہ لعنت و ملامت کی مستحق ہو گئے۔ تو خلفاء کے معنی یکے بعد دیگرے آنے والے، اور مستخلف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا ایسا ٹرسٹی نگران نگہبان بنانا کہ کچھ دنوں کے بعد دوسرا آنے والا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر
दूसरा ये जिम्मेदारी लेकर चला जाएगा। आप दुनिया की किसी भी ऑफिस को देख लीजिए, किसी भी हुकूमत को देख लीजिए, किसी भी कुर्सी को देख लीजिए, आप कुछ दिनों के लिए एक शख्स है, फिर दूसरा आता है, दूसरे को निकाला जाता है, तीसरा आता है, निकाला जाता है। इस मानों में कभी तबई मौत हो जाती है, रिटायर्ड हो जाता है। तो घर में देख लीजिए आप, आज जिस घर में जो आबाद है वो 80 साल पहले 70 साल पहले आबाद नहीं था, और 80 साल 70 साल बाद वो आबाद नहीं रहेगा, कोई दूसरा आबाद रहेगा, कोई दूसरा संभाल लेगा। तो ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है माल के सिलसिले में, दौलत के सिलसिले में भी ऐ बंदे तू समझ ले कि ये आर्जी है, तुझको कुछ दिनों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, तेरे हाथ से निकलेगा, तेरे हाथ से निकल जाएगा, दूसरे के पास ये चला जाएगा। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आर्जी तौर पर तुमको इसका निगहबान बनाया है, एक जानिब से विरासत तुम तक मुंतकिल हुई, फिर उसके बाद दूसरी जानिब मुंतकिल हो जाएगी, तुम बीच में एक लिंक हो, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च करो। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च नहीं करोगे तो सिवाय हसरत के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में ईमान वाले कौन है, वअनफ़क़ू, जो इंफाक करते हैं, खर्च करते हैं, लहुम अजरुन कबीर, उन्हीं के लिए जबरदस्त अजर है। वल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान कबूल कर चुके हैं, वअनफ़क़ू, और जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, लहुम अजरुन कबीर, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, अजीम शान अजर है। और ये अजर इसलिए है कि तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च कर रहे हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, किसी भी चीज पे रश्क मत करो इस दुनिया में, सारी चीजें बेकार है। अगर रश्क कर सकते हो, हसद कर सकते हो, तो दो ही चीजें हैं फरमाया, एक अल्लाह किसी को इल्म अता कर दे, और वो इल्म भी वो इल्म नाफे है, खुद उस पे अमल करता है और उसकी बुनियाद पर फैसले करता है, तालीम करता है, लोगों को सिखाता है, तो इस इल्म पे रश्क करो। या फिर ये कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स को दौलत अता कर रखी और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करता है, इस पे रश्क करो। ये दो नेमतें काबिल रश्क है। लिहाजा अल्लाह ताला दो सरमाया अता करता है, इल्म का सरमाया या फिर दौलत का सरमाया, और ये दोनों सरमाए के सिलसिले में अल्लाह ताला देखता है कि बंदे का अमल, उसका रिएक्शन कैसा रहता है। बार बार कुरान पाक में कहा गया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, इन्फाक इन्फाक इन्फाक। सूरतुल वाक़िया में भी इसका इशारा आया, सूरतुल हदीद में भी आ रहा है, सूरतुल बकरा से शुरू हो गया। पहली ही आयतों में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वहां से सिलसिला शुरू हो गया, खर्च करो खर्च करो। क्यों? मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर कोई खर्च करता है तो ये ईमान की दलील है, वो मानता है कि मुझे मैदान हशर में बदला मिलने वाला है। आप मानते हैं ना, तभी तो आप बैंक में रखा के प्लास्टिक का कार्ड जेब में लेके घूम रहे हैं। आपको यकीन है ना कि ये काम आएगा, मशीन में डालूंगा, नोटें आएंगी। यकीन का नतीजा क्या है? यकीन का नतीजा ये है कि आप बैंक पे रकम जमा कराते हैं। अगर ये यकीन है किसी को कि वाकया ये है कि मैदान हशर में मिलने वाला है, तो फिर वो अभी से जमा कराता है। इसीलिए सूरतुल वाक़िया के आखिर में ये बात इरशाद फरमा दी थी, मौत की तैयारी 3 चीजों से होती है। मौत की तैयारी 3 चीजों से होती है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इशारा फरमाया कि मा सलककुम फी सक़र, मरने के बाद 2 ही अंजाम है, या तो जहन्नम है या जन्नत। जहन्नम में कौन जाएगा? इरशाद फरमाया लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाजें नहीं थी, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे, पैसा नहीं निकलता था जेब से। ये और तीसरी चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तैयारी के सिलसिले में नेक औलाद को तैयार करना, नमाजें, अल्लाह की राह में खर्च करना, नेक औलाद की तरबियत, ये है मौत की तैयारी जो इंसान को मौत के बाद भी फायदा पहुंचाने वाली है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वआफिकू, फेल अमर भी है, खर्च करो, और अनफकू फेले माजी भी है, जो खर्च करता है बस उसी के लिए बहुत अजीम शान अजर है। ऐसा अजर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि कभी कभी हमारे अपने घर के मवेशियों में हम देखते हैं कि कोई गाय है उसने बच्चे को जन्म दे दिया, कोई घोड़ा है उसने बच्चे को जन्म दे दिया, उनके अंदर खुद सलाहियत नहीं कि अपने बच्चे की परवरिश करें, तो फिर मालिक करता है परवरिश, रोजाना नहलाता है, धुलाता है, साफ रखता है, यहाँ तक के पाल पोस के बड़ा कर देता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम जब अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो अल्लाह ताला जैसे
مویشی کا مالک اس کے بچے کی پرورش کرتا ہے، سے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اتنا ترقی دے دیتا ہے، اتنا ترقی دے دیتا ہے کہ میدان حشر میں تم تعجب کرو گے اتنا تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، پتہ چلے گا نہیں کیا تو بہت چھوٹا سا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ لہذا یہ انفاق، میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں اور مجھے انشاءاللہ ہے، اگرچہ کہ بعض حضرات اس پہ پھر ذرا اشکالات، سوالات، اعتراضات پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے انشاءاللہ ہے کہ اسلام کی بنیاد انفاق پر ہے، اور اسلام نے امساک کو پسند نہیں کیا۔ امساک کے معنی سیونگ کے ہوتے ہیں، سیونگ۔ میں ناجائز سیونگ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا میرے الفاظ پہ آپ غور کیجئے، لیکن بہت زیادہ پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے، قرآن مجید نے، اسلام کا جو مزاج ہے اس میں سیونگ کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ کیا ہوتا ہے سیونگ؟ دیوالیہ ہی تو نکلتا ہے، کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، نیوزیں جو آ رہی ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے 20 لاکھ روپے جمع کر دیے، بینک کا دیوالیہ نکل گیا اور کہہ دیا گیا آپ کو 6 مہینے میں 1000 روپے ملیں گے، پھر بعد میں اضافہ کیا کہ 6 مہینے میں 10,000 روپے دے دیں گے۔ سر پیٹ رہے ہیں کہ مصیبت ہو گئی، ہم نے بڑی محنتوں سے 20 سال کی کمائی تھی، 10 سال کی کمائی تھی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ سیونگ کا یہ نتیجہ۔ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود میں بے برکتی ڈالتا ہے، صدقات میں برکت ڈالتا ہے، اضافہ، ترقی۔ آپ نے کبھی سنا، ایک مثال دیجئے کہ یہ صاحب خیرات کرتے تھے اور ان کا دیوالیہ نکل گیا، آپ ایک مثال دیجئے۔ میں یہیں بیٹھے بیٹھے 10 مثالیں دوں گا جنہوں نے سیونگ کی تھی، سود کے دلدل میں پھنسے اور ان کا دیوالیہ نکل گیا۔ ایسی مثالیں ہیں، گھر کے گھر نیلام ہو گئے، جس گھر میں رہتے تھے، آبائی گھر، ذاتی گھر، نیلام ہو گیا، نکل گیا، ہاتھ سے دیکھتے رہ گئے، اور راستے سے سواریاں پکڑ لی گئی، ضبط کر لی گئی، پیدل اتر کے گھر جانا پڑا، ایسے حادثات ہوئے۔ تو یہ جو اسلام نے مزاج بنایا ہے نا، وہ مزاج ہے خرچ کرو۔ تم یہ نہ سمجھو مال بس اس کو میں قبر میں لے کے جاؤں گا، میرے کفن کے ساتھ بھی یہ رکھ دیا جائے گا، ہرگز نہیں، یہ تو دوسرے کا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کون سا شخص ہے جس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے کہا وارث کا مال، بیٹے کا مال، پوتے کا مال ہم کو کیوں پسند رہے گا؟ ہمارا اپنا مال ہم کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تمہارا، جو چھوڑ کے جا رہے ہو وارث کا۔ ہو سکتا ہے کلب میں جا کے فیس ادا کر دے، ہو سکتا ہے وہ شراب پیے اس مال سے، تو تمہارے لیے تو تباہی ہو گئی نا، بربادی ہو گئی۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تمہارے لیے، تو پھر یہ خیر ہی خیر ہے۔ اور خرچ کرنے کے معنی کبھی یہ نہیں ہوتے کہ سارا کا سارا مال اٹھا کے آپ کسی یتیم خانے کو دے دیں، مسجد کو دے دیں، نہیں، آپ خود کھائیے، خوشی سے رہیے، بال بچوں کی پرورش ہو، خاندان پہ خرچ ہو، پڑوسیوں پہ، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر ترتیب بتائی اسلام نے۔ تمہارے درمیان مال رائج رہے، بے برکتی کی کیفیت نہ ہو۔ یہ جو آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں نا، انڈیا میں پیسوں کی اتنی قلت نہیں ہے جتنی کی نظر آتی ہے۔ یہ جو غربت نظر آتی ہے، یہ غربت ایسا اتنا غریب انڈیا نہیں ہے جتنی غربت نظر آتی ہے، لیکن انفاق کا مزاج بہت ہے یہاں کے لوگوں کو۔ بینک میں بند کر رکھنا وہ فیگرز جو شاید کمپیوٹر ہی سے ظاہر ہو کہ ملینز آف ڈالر جمع کر کے بینکوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور یہاں ہے کہ لوگ مصیبت زدہ ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ اسلامی ممالک میں جائیے، آپ دیکھیے ہوٹلیں بھی چمکتی ہوئی، بلڈنگیں بھی چمکتی ہوئی، انفراسٹرکچر اچھا، روشنی، نور، صاف ستھرا۔ کیوں؟ پیسہ رائج ہے، بند کر کے نہیں رکھتا۔ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ کتنا بھی مسلمان بخیل ہو جائے، بہرحال ان سے بہتر ہوتا ہے جو پیدائشی بخیل ہوتے ہیں، بخل پہ ہی پیدا ہوتے ہیں، بخل ہی پہ مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو تم میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان والے، ان کے لیے بہت زبردست اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا مسلمانوں، اللہ کی ذات پہ وہ یقین نہیں کرتے ہو جبکہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، رسول دعوت دے رہے ہیں تم کو کہ اللہ پر صدق دل کے ساتھ ایمان قبول کر جاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لے رکھا ہے، وہ عہد جو عالم ارواح میں ہوا تھا،
अलस्तु बिरब्बिकुम का, और वो अहद जो हम ईमान का ऐलान करते हैं तो अहद करते हैं। हम जब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम क्या कहते हैं? इसके माने हम ये कहते हैं अल्लाह मैं गवाही देता हूँ आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आपके सिवा कोई मस्जूद नहीं, आपके सिवा कोई मतलूब नहीं, आपके सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, आपके सिवा अनकंडीशनल किसी की इताअत नहीं करूंगा, ये ऐलान करते हैं, अहद करते हैं। तब हम ये कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हम ये कहते हैं अल्लाह तेरे रसूल की इताअत करूंगा, फरमाबरदारी करूंगा, उनकी बात मानूंगा। क्या कहते हैं नमाज में? बहुत ही इत्मीनान के साथ हर दिन रात हमारी जब होती है, दिन की सारी एक्टिविटीज खत्म होती है, तो हम अल्लाह से कहते सारी तेरी नाफरमानियों को छोड़कर, सारे गुनाहों से मुंह मोड़कर अल्लाह बिस्तर की तरफ जा रहा हूँ। वितर में पढ़ते कि नहीं पढ़ते दुआ कुनूत में? हर दिन अहद करते हैं, हर दिन अहद तोड़ देते हैं, हर दिन अल्लाह से मुआहदा करते हैं, दूसरे दिन रूगर्दानी करनी शुरू कर देते हैं। वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम, उसने तुमसे अहद लिया है, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो उस अहद का पासो लिहाज रखो। इन कुंतुम मुमिनीन हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, वही है जिसने अपने बंदे पे खुली हुई आयतें नाजिल की, लियुख़रिजकुम मिनद्दुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुमको वो अंधेरों से निकाल कर, अंधेरों से जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया हूं मैं, अंधेरों से निकाल कर एक रोशनी, एक नूर तक पहुंचा दे। वइन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तुम पर बहुत ही शफकत करने वाला, बड़ा मेहरबान है। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, और क्या हुआ तुमको कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, मीरास तो अल्लाह की है, लौट के कहा जाएगा माल, लौट के। अब आप जरा गौर कर लीजिए, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, पोता, परपोता, आखिर में क्या होगा माल का? ये पूरी दौलत आखिरकार क्या होगी? क़यामत के दिन तो बस अल्लाह ताला के दरबार में पेश कर दी जाएगी ना, यही मौला दौलत थी जिसके लिए हम मर मिटे और तुझको फरामोश करके इसी के पीछे हम रह गए। लिहाजा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। ये बहुत ही अहम बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि याद रखो, फतेह मक्का से पहले जिसने खर्च किया अल्लाह की राह में और जिसने जंगे की और जुल्म ज़्यादतियों को सह लिया, वो और फतेह मक्का के बाद जो कुर्बानियां दे रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। फरमाया फतेह मक्का से पहले जिसने खर्च किया और जिसने जंगे की, उसका मकाम बहुत ऊंचा है। और ये क्यों ऊंचा है और उनकी कुर्बानियां कैसे थी, वो सबकी बहुत तफसीली तशरीह है। वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, और यही चीज है जिसकी जानिब में इशारा कर रहा था। साबिकुन साबिकुन कौन है, असहाबुल मैमना कौन है, ये इंशाअल्लाह इस आयत की तशरीह में इसकी वजाहत आएगी। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ है। ये आयत है, बड़ी अहम है, बड़ी तशरीह तलब है और पूरी एक नशिस्त की मोहताज है। लिहाजा इसको मैं डिले करता हूँ आइंदा इतवार के लिए। आइंदा इतवार इसकी इंशाअल्लाह वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी कि सहाबा की वो कुर्बानियां, वो अल्लाह की राह में खर्च करना जो फतेह मक्का से पहले, और फतेह मक्का से पहले खर्च करने को अल्लाह ताला ने क्यों नुमाया किया कि आज तो हम देखते हैं कि इस्लाम का एक गलबा है और इस्लामी हुकूमतें हैं। उस जमाने में तो ये था कि अपना सरमाया लगा देने के माने ये, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि कुएं में डाल देना, कोई बज़ाहिर उम्मीद नजर नहीं आती थी कि इसका नतीजा भी निकलेगा कि नहीं, लेकिन उन अल्लाह वालों ने अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए खर्च किया और फिर अल्लाह ताला ने उनको अजर भी दिया। इंशाअल्लाह आइंदा इसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।